بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ ایک تو آج مجھے بہت راحت اور بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ جو یو کے کی گورنمنٹ ہے انہوں نے لندن کی جو بڑی بسیں ہیں، ڈبل ٹیکر جس کو ہم کہتے ہیں، اور سنگل بھی جو بسیں ہیں، ان پہ اجازت دے دی اور بڑے بڑے بورڈ انہوں نے لگا دیے ہیں۔ دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر لکھا ہوا ہے انگلش میں، اور نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے لائٹ آف لائف، زندگی کی روشنی، اور ٹیچر آف ٹروتھ، معلم صادق، اور اے بلیسنگ فار بلیورز، رحمت للعالمین یوں سمجھ لیں، لیکن انہوں نے فار بلیورز کہا ہے، وہ تو کائنات کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے آپ کا وجود پاک۔ اسی طرح جو اس کی بسوں کی سائڈیں ہیں وہاں پہ سبحان اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ اس طرف آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو لائٹ آف لائف ہے نا، یہ روشنی اور اکتساب نور اور اکتساب فیض اسی وجود نوری سے ہی حاصل کرے گی دنیا، تو پھر ہی کامیابی ہوئے گی۔ وہ جو ہے پہلے دنیا مانتی ہے، جو ہمارے یہود و نصارہ ہیں وہ بھی وہ جو ہے ید بیضا کو تو مانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا ہاتھ جو تھا وہ روشن ہو جاتا تھا جب وہ سامنے کرتے تھے، تو ید بیضا کو مان لیا۔ ایک قدم اور آگے بڑھنا پڑے گا، مرد بیضا کو ماننا پڑے گا، اور جب اس وجود نوری سے تعلق قائم ہو جائے گا تو پوری دنیا سے اندھیرے اور وبائیں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ خوشی۔ دوسرا یہ کہ میں نے اپنی دائرہ مخلصین کی بالخصوص اپنی بیٹیوں سے وعدہ کیا تھا، ان کی فرمائش تھی کہ ہر منگل کے روز حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کو آپ درس دیا کرتے تھے۔ تو میری جو بیٹیاں ہیں انہوں نے کہا، دائرہ مخلصین کی بیٹیوں نے، کہ جی آپ جو ہے منگل کو دیا کریں، اور بالخصوص میری 3 بیٹیوں کے نام رابعہ ہیں، رابعہ رضوان ہے، رابعہ بٹ ہے، رابعہ انس ہے۔ تو تینوں نے مجھ سے مطالبہ کیا ہوا تھا، اور دیگر ساری بیٹیوں نے بھی، سب کے نام تو نہیں اس وقت میں لے سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ شروع کریں، تو آج میں ان کی فرمائش پہ ہی غالباً دوسرا آج پروگرام ہے ہمارا اس سلسلے کا۔ آج حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ بصرہ میں غریب گھرانہ ہے، اور شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عبادت گزار، زہد و تقوی والے بزرگ ہیں، خوددار بہت ہیں، غربت کا عالم ہے، 3 بیٹیاں گھر میں ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ چوتھی نئے آنے والے جو روح تھی وہ بھی بیٹی پیدا ہو گئے، اور اس دن گھر میں دیا بھی نہیں ہے، غربت کا عالم ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کی زوجہ ان کو بہت کہتی ہے کہ آپ جائیں خدا کے لیے کسی سے کچھ چیز ادھار لے کے آ جائیں۔ ان کی خودداری ان کو اجازت نہیں دیتی، آخر وہ کہتی ہے کہ 7 ہمسائے جو ہیں وہ اچھے متمول ہیں، ان کے گھر سے چلے اور کچھ نہیں، تیل ہی لے آئیں دیا جلانے کے لیے۔ آپ جاتے ہیں اور جا کے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سردیوں کی رات ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ 2 دفعہ دروازہ، 3 دفعہ کھٹکھٹایا، کوئی نہیں اٹھا، وہ واپس آ گئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں درود پاک ہر وقت پڑھتے رہتے تھے۔ جو ہی وہ لیٹے تو ان کی قسمت کھل گئی، نیند کی حالت میں حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت آپ کو ہو گئی، اور زیارت ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم دل گرفتہ ہو اسماعیل، غم نہ کرو، اور تیرے جو آج یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ بڑی قسمت والی ہے، یہ بڑا مقدر لے کے آئی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو اس بات کو بھول جائیے، لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں جی بیٹا نہیں ہے۔ اگر بیٹی بھی قابل ہوگی، نیک ہوگی، تو بیٹی سے نام زندہ ہے۔ آج رابعہ بصریہ کو دنیا بھر جانتی ہے، اور تاریخ تصوف مکمل نہیں ہوتی جب تک ان کا اسم گرامی نہ لیا جائے، اور بڑے بڑے کامل اولیاء کرام ان کی محفل میں جا کے بیٹھتے تھے۔ آج ان کے والد کا ہم صدیاں گزر گئی، آج ان کا ہم ذکر پاک کس عقیدت اور احترام سے کر رہے ہیں۔ تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، تم اٹھ کے صبح کے وقت جانا اور بصرہ کے حاکم عیسیٰ زروان کے پاس جانا، اس کو جا کے کہنا کہ تم ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور جمعرات کے روز تم 400 مرتبہ درود پاک کا تحفہ بھیجتے تھے۔ اس جمعرات کو تم نے تحفہ کیوں نہیں بھیجا؟ اور چونکہ تم نے تحفہ نہیں بھیجا، بھول گئے تھے، اس لیے 400 دینار جو ہے نا وہ تم اس کا کفارہ دے دو درود نہ پڑھنے کا۔
اور جاؤ یہ خط لکھ کے تم اس کے پاس پہنچ جاؤ اور وہ 400 دینار تمہیں خرچے کے لیے مل جائیں گے۔ صبح کو نیند سے بیدار ہوئے، وہ خواب کا حال لکھا، اور آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو خواب میں آئے تو آپ نے فرمایا میں ہی خواب میں آتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جو ہے وہ بنا نہیں سکتا، شیطان نہیں بنا سکتا، کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو خواب میں کرم نوازی فرمائے تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں، اور یہ خواب بڑا قسمت والا ہوتا ہے۔ وہ جب لکھ کے رکا صبح حاکم بصرہ کے پاس جاتے ہیں، جا کے اس کے چوبدار کو کہتے ہیں اندر جو ہے حاکم ان کو یہ میرا رکا دے دو۔ وہ جا کے خط جب دیتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے درباریوں کے درمیان میں، اور ایک دم وزراء بیٹھے ہیں، وہ خط پڑھتا ہے اور پڑھتے ہی اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار اور ساتھ اشک باری شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا باہر آتا ہے، کہتا ہے وہ کون آدمی ہے جس نے یہ مجھے رکا بھیجا ہے اندر؟ وہ کہتے ہیں جی یہ شیخ اسماعیل صاحب کھڑے ہیں، چوبدار کہتے ہیں انہوں نے رکا دیا۔ وہ ان کا گلے لگاتا ہے، ان کی پیشانی کو چومتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے، اندر لے جاتا ہے اور اپنے ساتھ اپنے تخت پہ بٹھاتا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، کہتا ہے مجھے پوری بات سناؤ، آقا نے کتنا کرم فرمایا مجھ پہ اور تمہیں وسیلہ میرا بنایا، بتاؤ کیسے ہوا؟ تو وہ ساری خواب کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ تو وہ 400 جو دینار ہے وہ نکال کر ان کو دیتا ہے، اور 400 دینار دینے کے ساتھ ان کو کہتا ہے کہ یہ 400 دینار بھی آپ لے لیں، اور اس کے ساتھ اس خوشی میں 10,000 دینار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ آپ لے لیں۔ وہ پسو پیش کرتے ہیں، کہتا ہے نہیں آپ اس کو جا کے رائے خدا میں بے شک تقسیم کریں، آپ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں۔ خوشی خوشی واپس آتے ہیں اور آ کر اپنی اہلیہ کو دیتے ہیں، اور ان کے حالات جو ہے وہ بہت بہتر ہوتے ہیں۔ یہ 97 ہجری کا واقعہ، یعنی پہلی صدی ہجری جو ہے وہ پہلی صدی جو ہے وہ بنتی ہے۔ اسی طرح ابھی آپ کی عمر مبارک جو تھی حضرت رابعہ بصریہ کی 4 سال کے قریب تھی، والدین جو تھے ان کا وصال ہو جاتا ہے، بہت پھر حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، چاروں بہنیں گھر سے نکل پڑتی ہیں، وہاں بھوک ہے، قحط کی کیفیت ہے شہر میں، وہاں سے نکل پڑتی ہیں باہر۔ جب نکلتی ہیں تو راستے میں ایک آدمی جو ہے ظالم ان کو پکڑ کے فروخت کر دیتا ہے ایک اور آدمی کے ہاتھ میں۔ ایک بہت امیر آدمی ہے، وہ لے جاتا ہے ان کو، ان سے بڑی مشقت کراتا ہے، رات دن ان سے محنت لیتا ہے، اور بڑا سنگ دل آدمی ہے، محنت و مشقت کرتی رہتی ہیں بھوک اور پیاس کی، لیکن اپنی ڈیوٹی پوری ادا کرتی ہیں۔ جو ہی وہ سو جاتا ہے رات کو تو یہ مسلح پہ چلی جاتی ہیں، اور ایک دن یہ کسی کام سے جا رہی تھی اور ایک باہر تو کسی شخص نے بد نگاہی سے ان کی طرف دیکھا، تو یہ ڈر کے دوڑی اور دوڑتے ہوئے یہ گری، اور ان کا ایک ہاتھ جو تھا وہ فریکچر ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ میں غریب بھی ہوں، یتیم بھی ہوں، اور ایک قیدی بن کے رہ گئی ہوں، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، لیکن میں کوئی شکوہ نہیں، تیری بارگاہ سے کوئی شکوہ نہیں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے راضی رہو۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ہے آدمی ہر حال میں راضی رہے، اور جو دوست ہے، جو رب تعالیٰ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لطف سجن، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ، اویں سجن واہ واہ، وہ جس حال میں مالک رکھے اسی میں خوش۔ اسی طرح ایک رات سر بسجود تھی اور اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی، اور ساتھ التجائیں اللہ کے حضور سجدے میں پڑھ کے کر رہی تھی۔ مالک جو تھا جس کی یہ خادمہ تھی، اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بیدار ہوتا ہے، وہ آ کے تو جس کمرے میں یہ عبادت کر رہی تھی وہ سنتا ہے کہ کیا رہی ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں اللہ تو جانتا ہے میرے دل کی خواہش صرف یہ ہے کہ تیرے احکام بجا لاؤں، اور میں ہر وقت تیری عبادت کرتی رہوں، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں کسی کی ملازمہ ہوں، مجھے اس کے احکام پہ بھی عمل کرنا ہوتا ہے، اس کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ کاش میں آزاد بندی ہوتی اور میں رات دن سجدے میں رہتی اور تیری عبادت کرتی رہتی۔ اس آدمی نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کے اندر ایک انقلاب بپا ہو گیا، اور بجلی کوند گئی اس کے جسم کے اندر، اور وہ فوراً اندر آیا اور آ کے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ آزاد ہو گئی۔ آزاد ہونے کے بعد آپ نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، اور پھر اس درجے کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اور علم لدنی بھی آپ کو عطا ہو گیا
کہ حضرت امام سفیان ثوری، مالک بن دینار اور حضرت شفیق بلخی جیسے عظیم لوگ جو تھے وہ جا کے ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اتنے بڑے بارگاہ تھی، اتنی بڑی بزرگ تھی یہ۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یہ سارے بزرگ ایک دن بیٹھے ہوئے رات کو ان سے کوئی مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے گئے، دیے میں تیل ختم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم جائیں قریب بستی سے کسی جا کے دکان سے کوئی جا کے تیل لے آئیں۔ تو کہنے لگی رب تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم اس کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمیں محتاجی نہیں ہے کسی کے پاس تیل کے لیے جانے کی۔ آپ نے گفتگو شروع کی تو کہتے ہیں کہ یہ اپنی جو انگلی ان کی انگشت مبارک تھی، یہ شہادت کی انگلی، اس سے وہ بات کرتی تھی اس طرح کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا۔ تو یہ جو انگلی تھی ان کی یہ اتنی روشن ہو گئی کہ پورا کمرہ اس سے روشن تھا، جس طرح وہ ٹارچ بن جاتی ہے، بڑی پاورفل ٹارچ، تو وہ ایک بلب کی شکل جو تھی وہ اتنی روشنی اس کمرے میں تھی۔ اسی طرح آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ بڑا مشہور آپ کا واقعہ ہے کہ کعبۃ اللہ جو تھا وہ آپ کی زیارت کے لیے آ گیا تھا، یہ آپ کی سیرت کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اسی طرح آپ جب جا رہی تھی حج کے لیے تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ راستے میں آپ کا جو گدھا تھا، جو سواری تھی، وہ مر گئی، تو قافلے والے جو تھے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ تو اب بڑا مسئلہ بن گیا، آپ کا سامان کون اٹھائے گا؟ انہوں نے کہا ہم سامان آپ کا بانٹ لیتے ہیں اور ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو کہنے لگی نہیں، میں جس کی راہ میں آئی ہوئی ہوں اس کو پتہ ہے کہ میری کیا صورتحال ہے، وہ میرے اچھی طرح جانتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسے نہیں ہے؟ کہنے لگے آپ جاؤ، اور وہیں مصلی ڈالا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مالک میں تو تجھے ملنے کے لیے آ رہی تھی، میں تیرے گھر میں آ رہی تھی، اور مہمان جب آ رہا ہو تو میزبان یہ بھی کرتا ہے کہ اس کو بے سواری کر دے، پا پیادہ اس کو کر دے، میں بوڑھی عورت کیسے اب اتنا سفر طے کروں گی؟ بس اتنا کہا تو آپ نے دوبارہ اپنی سواری کی طرف دیکھا تو وہ جو سواری تھی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ زندہ ہو گئی سواری، اور اس پہ بیٹھے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ سواری چلی اور قافلے والوں کے پاس جا کے پہنچ گئی، ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کمال ہو گیا، آپ تو وہاں تھی، آپ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ کہنے لگی بس جس کی راستے میں نکلی ہوئی تھی اس کو پتہ تھا کہ اس کی بندی جو ہے وہ اس کے راستے میں نکلی ہوئی ہے۔ آپ کے زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک رات آپ کو قمیض آپ کی کوئی پھٹ گئی تھی تھوڑی سی، تو اس کو سینے کے لیے آپ نے جو شاہی بتی لگی ہوئی تھی باہر، جو لگائی ہوئی تھی لالٹینیں اس وقت دربار بادشاہ کی، اس کے نیچے آپ نے وہ سوئی لی اور اپنی اس قمیض کو مرمت کر لی، تو آپ کو یکدم محسوس ہوا کہ آپ کا وہ جو روحانی مقام تھا اور کیف تھا وہ ایک دم کم ہو گیا۔ تو آپ نے توجہ کی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ہمارے علاوہ تم نے جا کے کسی سے بغیر اجازت کے اس کی روشنی جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ اسی وقت اللہ کے حضور سر بسجود ہوئی اور اپنی وہ قمیض جو تھی جہاں سے اس کو سیا تھا اس کو اتنا ہی پھاڑ دیا دوبارہ، پھر وہی کیفیت پھر ان کو دوبارہ نصیب ہو گئی۔ تو آپ کا جو عشق الہی تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا مشہور تھا آپ کا واقعہ، وہ جو ہے کہ آپ ایک دن ہاتھ میں آگ لیے، نہ سمجھ لوگ اس پہ بڑے معترض ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں کہ اس بات کا مطلب کیا تھا۔ ہاتھ میں آگ لی ہوئی تھی، ایک لکڑی جلتی ہوئی، اور ایک ہاتھ میں پانی کا ڈول تھا اور جلال چہرے پہ تھا، جا رہی تھی، اور لوگوں نے پوچھا یہ کیا کرنے جا رہی؟ کہنے لگی یہ لکڑی سے میں اللہ کی جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس سے دوزخ کو پانی سے بجھانے جا رہی ہوں، کہ لوگ یا تو جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں یا دوزخ کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی خاطر، خاص حق کی خاطر جو ہے وہ عبادت نہیں کرتے۔ عشق الہی میں عبادت کرنی چاہیے۔ یہ جنت کی لالچ جو ہے یہ تو تاجروں کا، کاروباری لوگوں کا پیشہ ہے۔ حق تعالیٰ جو ہے اس سے عشق کرنا چاہیے بندے کو خالصتاً، وہ جو ہے نا شدت کا رب سے تعلق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عاشقہ صادقہ تھی۔ تو آج کے دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ یہ واقعات جو ہے یہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو یہ واقعات سنائیں۔ ہم نے وہ فلمی دنیا کی نہیں سنانی کہ فلانی کو ایوارڈ مل گیا ہے، فلانی نے یہ کر دیا تھا، اسی سے ہمارے معاشرے کی پھر وہ جو تباہی اور پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو اور بچیوں کو جو ہے بعفت و عصمت بنائے۔ اور آپ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا، یورپ ہو، کوئی ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، یہ سب کو اس طرح لائٹ آف لائف کی طرف آنا پڑے گا۔
اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور یہ کلمے کا ورد ضرور کرتے رہیں آج کل، اور نعرہ بھی لگایا کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔